ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت وہی کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو. اس لیے کہ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے. انسان خوف خدا کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرتا ہے، اور جب وہ زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. خوف خدا اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اسی خوف کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اس لیے کہ جب خوف ہوگا تو گناہ نہیں ہوں گے، جب خوف ہوگا تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی ماں کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کے غم میں ماں کا کھانا پینا، اس کا سارا عیش ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیٹے کا غم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کسی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یقیناً جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو وہ خود ہی اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، وہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں خوف خدا کا پیغام دے رہا ہے کہ میرا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. میرے عزیزو، جب تک خوف خدا نہ ہو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا ہے. اسی لیے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبادت کے راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک بندہ اپنے اندر خوف خدا نہ پیدا کر لے. جب خوف اللہ کا آئے گا تبھی بندہ اپنے اندر جو ہے عبادت کا ذوق پیدا کرے گا. جب خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تب جا کر کے یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اس گناہ سے اللہ ناراض ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب ہمیں جھیلنا پڑے گا. یہ سارے تصورات، یہ سارے خیالات، یہ ساری کیفیتیں اسی وقت پیدا ہوں گی جب بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. اور خوف خدا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے ذریعے سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
المؤمنون، وہ جو ایمان لائے اور خوف رکھتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اچھی زندگی کی خوشخبری ہے اور اچھی آخرت کی بھی خوشخبری ہے، یعنی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنورتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، یعنی قیامت کے دن بچایا وہ جائے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ میرے عزیزو، رات گزری ہے، ہمارے دل میں یقیناً خوف خدا تھا، لیکن صرف شب برات خوف خدا والی رات نہیں ہے، ہر رات اللہ سے ڈرنے والی رات ہے، ہر دن اللہ سے ڈرنے والا دن ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا لمحہ ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحہ ہمیں کھلانے والا کون ہے، پلانے والا کون ہے، ہماری سانسوں کو بحال رکھنے والا کون ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی باقی رکھنے والا کون ہے، ہماری زبانوں میں بولنے کی طاقت باقی رکھنے والا کون ہے۔ بغیر اللہ رب العزت کے تو ہم تنکے کے بھی محتاج ہیں، وہ نہ چاہے تو ہمیں تنکا بھی نہیں مل سکتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہمیں زندگی کی اتنی بڑی نعمت عطا کر کے رکھی ہے، وہ اس نے چاہا تبھی تو ہم بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس نے چاہا تبھی تو ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس نے چاہا تبھی تو ہم کوئی چیز محسوس کرتے ہیں، ورنہ جسم ہمارا ایسا ہو جائے جیسے مرنے کے بعد انسان کا جسم کسی چیز کا احساس نہیں رکھتا ہے۔ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا ہمیں کوئی ایک رات نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان راتوں میں اللہ کا ایک خوف خاص کیفیت کے اندر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں زندگی کے ہر لمحہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا، یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے ڈرنے نہیں دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں نہیں ڈرے گا تو قیامت کے دن وہ ڈرے گا۔ تو دنیا کا خوف اگر ہوا تو آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اور اگر دنیا میں امن کے اندر رہا، سکون کے اندر رہا، تو یاد رکھ لو آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر آج سکون میں نہیں ہے تو قیامت کے دن ضرور اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ مسلمان کو دنیا میں سکون ملتا بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے تو سکون آخرت کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں اس کو قیامت کے دن ڈرنے نہیں دوں گا، اور جب اللہ یہ وعدہ کر لے کہ میں ڈرنے نہیں دوں گا تو قیامت کی لاکھ سختیاں ہو جائیں، اس کے لاکھ عذاب آ جائیں، جب اللہ خود کہہ رہا ہے میں ڈرنے نہیں دوں گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب کچھ بھی ہو جائے بندہ ڈر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ڈرنے سے بچانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ خوف خدا میں کیا حال ہوتا تھا اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید بن عمر ایک مرتبہ امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں، اور عرض کی ہمیں رسول اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو جیسے ہی امی جان سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے تو امی جان رو پڑی اور فرمایا ایک رات رسول پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے عائشہ مجھے اجازت دو میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا اللہ کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے۔ امی جان فرماتی جب میں نے آقا کو اجازت دی تو آپ ایک گھر کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور میرے آقا رونے لگے، پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، پھر دوبارہ رونا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک کے پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال آئے اور آپ کو روتے دیکھ کر کے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کی وجہ سے تو اللہ اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے بلال کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے, کروٹ پر لیٹے, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ان زمینوں کو آسمانوں کو بیکار نہ بنایا, پاکی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. میرے آقا علیہ السلام اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے رو رہے ہیں. پھر فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو اگر کچھ بجھا سکتے ہیں تو وہ آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اس آیت کو پڑھیں اور اس میں غور نہ کریں اور اللہ کے خوف سے روئیں نہ. میرے آقا علیہ السلام کس قدر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کیا انداز ہے رونے کا ان کا, رونا تو ہمیں چاہیے, وہ تو سارے نبیوں کے سلطان ہیں, معصوموں کے سلطان ہیں, رونا ہمیں چاہیے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کائنات میں رونے والا کوئی پیدا نہ ہوا. اور حضور کس کی وجہ سے روتے ہیں, ہم گنہگاروں کے گناہ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم, میرے آقا کے بعد سب سے افضل ذات کائنات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کا حال یہ ہوتا تھا, اس قدر روتے تھے 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیا کرتی تھی. یہ خوف خدا کا حال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اسی طریقے سے ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے, اللہ کا خوف یاد دلا رہے تھے. آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے خوف سے رونے لگے تو 40,000 جو موجود تھے وہاں پر, ان 40,000 لوگوں میں سے 30,000 لوگ خوف خدا کی وجہ سے تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے. وہ یہ اللہ کے ان نبیوں کا حال ہوتا تھا اللہ کے خوف میں رونے کا, کہ یہ ایسا روتے تھے کہ جو اور لوگ ہوتے تھے وہ تاب نہیں لا سکتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال کیا ہے, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے. حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے, یہاں تک کہ ان کے مسلسل آنسو بہنے والے آنسو جب آپ کے رخسار مبارک پر آنے لگے گال پر, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گال میں زخم کے نشان بن گئے تھے رونے کی وجہ سے. جب یہ آپ کی والدہ نے دیکھا تو آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے آپ کے رخساروں پر گالوں پر اونی پٹیاں بچھا دی تاکہ جب یحییٰ میرا بیٹا روئے تو وہ آنسو جو ہے اونی پٹیوں میں سوکھ جائے. اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے, جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی. جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے پٹیوں کو نچوڑتی تھی تو روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے کہتے, میرے مولا یہ میرے آنسو ہیں, یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, مجھ جیسے یحییٰ پہ رحم فرما دے. یہ اللہ کے نبی ہیں جو اپنی آنسوؤں کا وسیلہ, اپنی ماں کا وسیلہ اور اللہ رب العزت کی ارحم الراحمین ہونے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے خوف سے نہیں روتا ہے؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے معصوم بنا کر کے بھیجا ہے, جو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, وہ اللہ کے خوف سے اس قدر رو رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں, خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی اکثر بینائی, یعنی زیادہ دکھتا نہیں تھا ظاہری حالت میں, آپ کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی. لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں, آپ کی بینائی جا رہی ہے, ختم ہونے والی ہے, تھوڑا بہت آپ کو دکھ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے میں زیادہ روتا ہوں. کہا پہلی بات یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو میری نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے, اس وجہ سے میں زیادہ روتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آنکھیں اپنے رب کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھیں. لہٰذا حضرت شعیب فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ میں نابینا ہو جاتا ہوں, رو رو کر کے میری آنکھوں کا نور ختم کر لیتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جب میری آنکھ کھلے تو فوراً میری آنکھیں میرے رب کا دیدار کر لیں. اس لیے
میں رو رہا ہوں تاکہ ان آنکھوں میں کسی اور کا جلوہ نہ بسے، آنکھیں دنیا میں بند ہو جائیں، جب یہ آنکھیں آخرت میں کھلیں تو اللہ رب العزت کا دیدار کریں۔ میرے عزیزو، یہ ان انبیاء کرام کا حال تھا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل جب بھی میرے پاس آئے تو اللہ کی خوف کی وجہ سے کانپتے رہے۔ جبریل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل اللہ کے خوف سے کانپتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت جبریل روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے جبریل تمہیں کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی بھی خوف کی وجہ سے سوکھی نہیں ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل تم تو فرشتوں میں سے ہو۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، شیطان بھی فرشتوں میں رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا مردود ہوا، ہم اس کی حالت کو دیکھ کر کے اپنی حالت پہ ترس کھاتے ہیں۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے ایک مرتبہ پوچھا، اے جبریل کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل اس وقت سے لے کر کے آج تک نہیں ہنسے۔ یہ فرشتوں کا حال ہے، اللہ کے خوف میں اس قدر رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کسی پرندے کو درخت پر بیٹھا دیکھتے تھے تو فرماتے، بہت خوب اے پرندے، تو کھاتا پیتا تو ہے لیکن تجھے کوئی حساب نہیں دینا ہے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ اے پرندے، کھاتا پیتا تو بھی ہے، کھاتا پیتا میں بھی ہوں، لیکن بہت خوب، تجھے کوئی حساب نہیں دینا ہے اور مجھے حساب دینا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا تھا۔ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حال ایسا تھا۔ فاروق اعظم کے پیچھے حضرت عمر نے، آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی تو فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نماز میں رو رہے تھے اور رونے کی آواز پیچھے 3 صفوں تک کے جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی آواز پہنچتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک رجسٹر تھا، دفتر تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہفتے بھر کے اعمال اس رجسٹر کے اندر لکھتے تھے۔ جب جمعہ کا دن آتا، جیسے آج سنیچر ہے، سنیچر کے دن کیا 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 سب لکھتے تھے، ہر دن کا عمل لکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جمعہ کا دن آتا تھا وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور اگر کوئی عمل ایسا پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا تھا، لیکن کیسا خوف خدا تھا جس عمل کو فاروق اعظم پاتے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوتا، فاروق اعظم خود کو کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے، اے عمر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ لیکن اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ جب فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو آپ کی پیٹھ پر اور آپ کے کروٹوں پر کوڑوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ تب دنیا کو پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہفتے بھر اپنے آپ کو، یہ ہفتے بھر کے اعمال کا جب جائزہ لیتے تو جمعہ کے دن اپنے آپ کو سزا دیتے تھے اور اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے کہ عمر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا ہم بھی اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ ہم تو بڑی راتیں آتی ہیں، جائزہ لے کر کے بند کر دیا، ختم کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، کل اگر مغرب کی نماز میں ہم نے مسجد بھرا تو آج بھی بھرنا ہے۔ آج رات اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا، آج کی رات بھی یاد کرنا ہے، بھلے پوری رات یاد نہ کرو، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کیا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کیا، گویا اس نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر رات بھر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم عشاء کی جماعت سے ادا کر لیں، فجر جماعت سے ادا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پہ جاتے تو رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے اور مجھے پتہ نہ چلے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ عثمان کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا دے، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر کا فیصلہ ہوگا، جبکہ یہ کون ہے؟ یہ ذو النورین ہے، ان کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات کو کئی مرتبہ دیکھا، جب رات کی تاریکی چھا جاتی مولا کائنات آتے اور مسجد کے محراب میں بیٹھ جاتے اور اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر کے کہتے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کے بعد دنیا سے کہتے، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر کے آئی ہے۔ اپنی داڑھی کو مولا کائنات پکڑ کر کے کہتے، دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیری عمر کم ہے، تو ذلیل ہے، میں تیری مصیبتیں جھیلنا پسند کرتا ہوں لیکن اللہ کا عذاب پسند نہیں کرتا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کی عبادتوں کا صدقہ اللہ ہمیں
ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ جن کی پیشانیوں کے نور کے صدقے ہم اپنی پیشانیوں کو اللہ کی سجدے کے ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکاتے ہیں، وہ اپنی پیشانی کو پکڑ اپنے جو ہے داڑھی کے بال کو پکڑ کر کے رویا کرتے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف جو ہے منہ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو الٹنے پلٹنے لگے اور فرمانے لگے میں نے نبی کے صحابہ جیسا نہیں دیکھا ہے، آج مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوتے تھے، جب ان کی صبح ہوتی تھے بال بکھرے ہوتے تھے، رنگ پیلے ہوتے، چہرے پر گرد و غبار ہوتے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے میں گزرتی تھی۔ میرے نبی کے صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب صبح ہو جاتی تھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کانپتے تھے جیسے ہوا کے ساتھ درخت کے پتے ہلا کرتے ہیں۔ میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں گویا آج ایسی قوم کے ساتھ میں ہوں جو غفلت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ اتنا کہہ کر کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں آیا کسی نے مولا کائنات کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ابن ملجم کمینے نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا حال ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو کم سے کم یہ محبت بھی تو کرو کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک انصاری کے حوالے سے، انصاری صحابی کے حوالے سے آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے اللہ کے خوف کے اندر، جب میرے آقا کو پتا چلا انہوں نے اللہ کے خوف میں رو رو کر کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا تشریف لائے، اس صحابی کو سینے سے لگایا اور جب میرے آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا، اب حضور سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، جب سینے سے لگایا نا، سینے سے لگا کر کے جب ان کو بستر پہ لٹایا، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، اس لیے کہ ان جہنم کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب یہ میرا صحابی زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت متقی پرہیزگار تھا۔ حضرت عمر فاروق اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان بندہ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا۔ راستے میں ایک مرتبہ خوبصورت عورت کی طرف نگاہ پڑی، وہ بلاتی لیکن یہ بندہ کبھی اس کی طرف مائل نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، شیطان کے ورغلانے میں آ گیا اور یہ اس عورت کی طرف مائل ہوا، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اس آیت کو اس نے یاد کیا، فوراً اللہ کا خوف اس کے اوپر اتنا پڑا کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب یہ دیر تک گھر نہ پہنچا، اس کا بوڑھا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ میرا بیٹا تو عشاء کے بعد خدمت کے لیے آ جاتا تھا، آج ابھی خدمت کے لیے کیوں نہیں آیا۔ جب اس کا باپ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھوا کر کے گھر لے کر کے آیا۔ جب اس بچے کو ہوش آیا، سارا واقعہ اس نے بتایا۔ نوجوان نے جب اپنا واقعہ پورا کیا، پھر اس آیت کا ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب دوبارہ اس آیت کو پڑھا گیا کہ شیطان جب ورغلائے اور فوراً اللہ کی یاد آ جائے تو بندہ خوف کی مارے سب چھوڑ دیا کرتا ہے۔ دوبارہ اس پر شدید خوف غالب ہوا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات اس کے غسل اور کفن کا اہتمام کیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب یہ واقعہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، اور یہ وہ بچہ تھا جس کی عبادت پر فاروق اعظم فخر کرتے تھے، جب یہ واقعہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ اس کی تعزیت کے لیے گھر گئے۔ آپ نے اس کے باپ سے فرمایا ہمیں کیوں نہیں بتایا رات کو کہ اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ یہ کون فاروق اعظم فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ فرماتے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تیرے بیٹے کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، ہم نے آپ کے آرام کا خیال کیا اس لیے نہیں بتایا۔ فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر کے چلو۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی، اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین، اللہ نے مجھے ڈرنے کی وجہ سے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ خوف خدا کا حال تھا۔ میرے عزیزو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر ہمارے اندر کئی بزرگان دین ہمارے ایسے تھے کہ خوف خدا کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کے اندر سے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اپنے آپ کے اندر غور کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، خانہ کعبہ میں رہتے تھے اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے۔
ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے کہہ دیا فلاں شخص متقی ہے. متقی کس کو کہتے ہیں جانتے؟ پرہیزگار کو. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں شخص متقی ہے تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جا. جانتا ہے متقی کسے کہتے ہیں؟ اب آج تو ہم بھی نہیں جانتے نا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرے تو پرہیزگار ہو گیا. اب ذرا اندازہ لگاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کیا فرماتے ہیں جب کسی نے کہا نا کہ فلاں شخص متقی ہے. ہم اپنے تقوی پہ ناز کرتے ہیں. آج میرے عزیزو جب یہ سب پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہے. ہمارے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں کہ متقی کون ہے. یہ آخری بات ہے, دھیان سے سن. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں متقی کون ہے. فرمایا متقی کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے اگر اس کے سامنے جہنم کا ذکر کر دیا جائے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر جانی چاہیے. اگر ایسی حالت ہے کہ جہنم کا ذکر ہوا اور تم اللہ کے خوف کے اندر انتقال کر گئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے فرمایا ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کو پرہیزگار کہا جائے. میرے عزیزو اگر ہم اپنے اندر یہ کیفیت نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو رکھو کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکیں. اگر اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, آج لوگوں کو کہتے رہو سود کا کاروبار نہ کرو, دیگر معاملات جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دو, لیکن کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کے اندر ہم سب کے اندر میں بھی گنہگار, اگر ہم سب کے اندر اللہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہے نا کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم جانوروں سے بدتر ہیں, جانوروں سے ہم بدتر ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا اپنا خوف ضرور عطا کرے کہ جب حرام ہمارے سامنے آئے تو اللہ کے خوف میں ہم اس کو چھوڑ دیں. اللہ سے اتنا خوف ضرور مانگو. میرے عزیزو آپ سب سے بس اتنی گزارش ہے, ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو بھی اپنے خوف سے مالا مال کرے اور اللہ تعالیٰ میرے سینے کو بھی اپنے خوف سے مالا مال فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.